خالد محمود صاحب روچ ڈیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خالد صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کو بھی السلام علیکم اور شاہ صاحب کو بھی دیکھ کر بڑی خوش ہوئی ہے. جزاک اللہ. عمر چلا ماشاءاللہ آپ کو چلن کو اور کامیابی دے. آمین. ہمارے شاہ صاحب کو بھی صحت دے. آمین. کیا سوال آپ کا؟ کوشچن ہے سر جی نماز سڑکیں میں بھی کچھ پڑھ لینے جی وہ سر اصلی نماز جڑی ہے نفل جڑے لوگ اثر تو پہلے پڑھنے چاہیے یا اثر جس طرح شروع ہونی ہے اس لیے اثر کی سنتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی نفل تو ہوتے نہیں اثر وہی ہاں جی سنت چار جو سنت ہوتی ہے کئی لوگ نفل بھی پڑھتے ہیں مسجد جانے کے لیے. جی وہ جو اثر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور فجر کے نماز کہ کب نفل پڑھ سکتے ہیں جب فجر شروع ہوتی ہے اس وقت یا یہ جب مسجد داخل ہوتے ہیں ان نوافل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا سوال مل گیا. شاہ صاحب وقت پہ انشاءاللہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا روچ ڈیل سے. جزاک اللہ. حضرت آپ فرما رہے تھے استخارے کے متعلق کہ 3 مرتبہ آپ استخارہ کرنے کے بعد اس کے کچھ اثرات یا اشارے آپ کو مل جائیں. اشارات علامات سے اس کے خیر یا شر ہونا اس کام کا یعنی اس میں وہ سکسیس اسے ملے گی یا کیا ہوگا مطلب دوسری اگر اشارہ نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ دیکھیں عزائم جو ہے نا انسان کے ان کا دار و مدار تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ جو مقدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں یہ دیکھے کہ اگر دل کے اندر اس کے کام کا امید ہے اور اس کی ہر ممکن تدبیر جتنی ہو سکتی ہے وہ کرے اور اس کے روشن پہلو جو بھی اپنے عقل سے اس کو نظر آتا ہے مشاورت ہو سکتی ہے تو مشاورت ورنہ اپنے عقل سے سوچ سے جتنے ممکنہ پہلو ہیں اس کے نفع و ضرر کے اس میں سے اگر اس کو نفع کے پہلو خیر کے پہلو زیادہ نظر آتے ہیں تو پھر رب توکل اس کام کو شروع کر سکتا ہے. اذا عزمت فتوکل علی اللہ. سبحان اللہ. تو اس میں اللہ رب العزت جل وعلا جب ایک مومن اس نے ظن کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ کسی امر خیر کا ہو یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حرام نہ ہو اور ناجائز نہ ہو کام اس لیے کہ ناجائز امور میں استخارہ یا بسم اللہ یا اس قسم کی باتیں وہ تو ناجائز ہیں اور اگر کوئی مطلب ایسے غیر حلال کاموں پر ایسے اللہ کا نام لے یا اس طرح کے کام کرے تو وہ تو بہت آخری حد تک پہنچ جاتا ہے. اس وقت میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا جیسا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ حرام کام کر رہا ہے شراب پی رہا ہے کوئی اس پر بسم اللہ پڑھتا ہے اور استہزاء بن جائے گا اس سے وہ کفر کر جائے گا. استغفر اللہ. اس سے بچنا چاہیے. حضرت حمید صاحب نے لندن سے کال کی تھی اور انہوں نے ایک کتا رکھنے میں یعنی کہ اگر گھر میں جو پالتو کتے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے کیا حکم ہے اور ایک اگر وہ گیلا ہوتا ہے وہ تو اگر حرام ہے یا جو سوکھا ہوتا ہے یا گھر میں پالنا اس حوالے سے اگر یہ جائز ہے ناجائز ہے. لیکن حضرت اس پہ ہم گفتگو بریک سے واپس آ کر کریں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. سلام. آپ کی خدمت میں حاضر سہیل احمد قادری پروگرام لے کر یور کویسچنز آنسرڈ. ہمارے ساتھ عالم اسلام کے مایناز خطیب علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موجود ہیں اور بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا شریعت میں کتا رکھنا گھر میں جائز ہے یا ناجائز ہے یا کس حالت میں رکھنا جائز ہے. حضرت آپ فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ کتے کے متعلق کہ کن حالات میں گھر میں کتا پالنا یا رکھنا جائز ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر ارشاد فرمائیں کہ اس ملک میں جیسے یورپ میں حالات ہیں یا گھر کا ماحول ہوتا ہے یا جیسے بھی بلڈنگز ہوتی ہیں گھروں کی اور کن حالات میں یہ ناپاک ہوتے ہیں یا گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں اس میں تھوڑا سا آپ روشنی فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی جانور جو گھروں میں پالتو جانور جو رکھے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہے کیونکہ اللہ رب العزت جل وعلا نے بعض چیزوں کے ساتھ دفیہ فرمایا ہے. تو اس لیے بعض گھروں میں بلی رکھی جاتی ہے کہ چوہوں کا علاج کرتی ہے. اچھا اسی طرح کتا بھی رکھا جاتا ہے لوگ کئی حفاظت کے لیے
کتے پالتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے پال لیتے ہیں، مثلاً بکریاں جن کے پاس ہوتی ہیں، بھیڑیں ہوتی ہیں، تو بھیڑیے وغیرہ اور کوئی جانور جو کھلے جگہوں پہ جہاں کے فیلڈیں ہیں اور فارم ہوتے ہیں یہاں ہیں. پہلے دور میں تو آپ کو پتہ ہے جیسا کھلا ایک صحرا کا ماحول بھی، بدوانہ ماحول، عرب میں جس طرح باہر جانور پورے ریوڑ جو ہیں بٹھائی، تو اس کی حفاظت کے لیے کتے پالے جاتے تھے. یا پھر اس طرح ہے کہ چونکہ آج کل تو بارود کا دور آ گیا، بندوقوں کا، اسلحے کا، تو اس سے شکار ہوتا ہے. پرانے دور میں کتے جو ہے وہ پال کر سکھائے بھی جاتے تھے جن سے شکار کا کام بھی لیا جاتا تھا. تو مختلف چیزوں کا شکار جو ہے چھوٹے جانوروں کا، کتوں کے ساتھ ہرن وغیرہ کا یا خرگوش کا یا مختلف چیزوں کا، وہ اس کا شریعت کی زبان میں اس کتے کو سیکھا ہوا کتا، یعنی کہ سکھایا گیا کتا جو ہے کلب معلم کہتے ہیں اس کو، کہ اس کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے کتے کی کہ وہ کس حد تک کسی چیز کو پکڑے گا تو کتنا دبائے گا، یا اس میں دانت وہ مارتا ہے نہیں مارتا، یہ ساری چیزیں کتے کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو شریعت کی زبان میں اس کلب کو، کتے کو کلب معلم کہتے ہیں کہ سکھایا ہوا کتا. تو یہاں چونکہ صرف اتنا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کتے رکھنے کا، کتا گھر میں رکھنے کا کیا حکم ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث عالیہ میں سے یہ حدیث ہیں کہ جاندار چیزوں کی جو تصاویر ہیں مشخص جو پہچانی جاتی ہوں وہ، اور کتا صرف یعنی کہ ایسے ہی بلا ضرورت کسی نے گھر میں رکھا ہے تو اس میں ملائکہ جو ہے وہ نہیں اترتے رحمت کے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتا جو ہے بلا ضرورت اس کو پالنا، اور اس کو بلا ضرورت سے وہی مراد ہے کہ نہ کوئی اس میں حفاظت کا مقصد ہے، نہ اس میں کوئی شکار کا مقصد ہے، نہ اس سے کوئی اور فائدہ ہے، خام خواہ کا ایک شوق کے طور پر انس جو ہے اس سے کرنے کے لیے. تو چونکہ کتا جو ہے بنیادی طور پر ایک حرام جانور ہے، تو اس سے محبت کرنا یا پھر اس کے ساتھ کھانے پینے چیزوں میں منہ ڈال جاتا ہے، پھر اس کو دھونا پڑتا ہے، پلیٹوں کو، سب چیزوں کو، اس لیے اس کو ان چیزوں سے جو ہے نا اس وجہ سے بلا ضرورت پالنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت، اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں انصر محمود صاحب برمنگھم سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی مجھے کچھ سوال پوچھنے ہیں. میں ابھی ادھر انگلینڈ میں آیا ہوں، تقریباً 2 سال ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ پہلے تو میں علامہ صاحب کو، شاہ صاحب کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ امہ چینل پر آئے ہیں. آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ جو ہے نا سنت والجماعت کا سرمایہ ہیں. الحمدللہ. سوال یہ پوچھنا تھا کہ سود کے بارے میں، کہ سود حرام ہے. تو ادھر انگلینڈ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سارا ہی سسٹم سود پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تقریباً ہم جو لوگ مکان لیتے ہیں وہ مارگیج ہوتی ہے، مارگیج کے بغیر کوئی بندہ مکان نہیں لے سکتا یہاں پہ. اس کے بعد تو چلو ہے سرمایہ تھوڑا وہ تو لے سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ، عام نارمل بندہ ادھر مکان نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. تو جب وہ ہم مکان لیتے ہیں تو مارگیج ہوتی ہے ہماری، تو اس کے ساتھ وہ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں. 25 سال تک ہم سود دیتے ہیں. ٹھیک. تو میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ کیا ہمارا یہ رہنا سہنا حلال ہے، ہمارا اس مکان میں رہنا حلال ہے؟ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں جی اس کے بارے میں کافی ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیسے ذبح ہوتا ہے. میرے سسر کام کرتے ہیں میں گوشت کی شاپ پہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ مشین کے ساتھ کرتے ہیں. وہاں پہ سکھ کام کرتے ہیں، وہاں پہ ہندو ہوتے ہیں، وہیں پہ کرسچن ہوتے ہیں، سارے گٹھے کام کرتے ہیں، اور مشین کے ساتھ ایک بلیڈ آرا کے ساتھ جو ہے نا وہ چوزوں کو یا ذبیحہ کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہمارا یہ گوشت کھانا حلال ہے؟ یہ آپ جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کریں کہ کیسے، یعنی کہ جیسے وہ ذبح ہوتے ہیں کیا وہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا ہمارا یہ والا گوشت کھانا حلال ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں تو یہ اس کے بعد تیسرا سوال. جی تیسرا سوال کیا آپ کا؟ تیسرا تو نہیں ہے، بس یہ 2 سوال ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں آپ نے 4 سوالوں کا ارشاد فرمایا تھا، اس وجہ سے کچھ سوال ہے میرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انشاءاللہ شاہ صاحب ضرور ارشاد فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی حضرت، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ حفاظت کے لیے جو اگر کتا رکھا اگر اسی طرح وہ صرف محبت کے لیے یا انس کے لیے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو یہاں معاشرہ ہے، یہاں پہ جانور اس طرح کے بھی رکھے جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انس تو اصل میں ایک مسلمان معاشرے میں یا مسلمانوں کے لیے، یہ انس کے لیے تو ذکر اذکار اور جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ بندے کو دل لگانا چاہیے. ٹھیک. اصل میں حقیقی اطمینان جو ہے وہ اسی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور اگر وہ اس سے بڑھ کر پھر بندے کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی ایسے جانور کے ساتھ یا کسی زیرو کے ایسے کے ساتھ کہ جو محسوس ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ محبت، اس کو ظاہر ہے ایک نشان ہوتا ہے اس کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسان بھی ہیں، ان سے انسانوں سے محبت کرے. پھر یہ ہے کہ معاشرے کے ساتھ ان کی خدمت کرے اور ہمدردی، رفق، یہ سب باتیں ایسی جس سے تسکین حاصل ہوتی ہے. ذکر خدا، ذکر رسول پاک، یہ آپ کی کوئی ایسا خلا نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے جو کہ کوئی جانور پورا کرے. ایک مکمل محبت کا ایک سیٹ ہے ہمارے پاس کہ آپ اللہ جل شانہ کے ذکر کے لیے ٹائم کریں، نکالیں، اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور ان پر درود و سلام کے لیے آپ وقت نکالیں، عبادات کے لیے نکالیں. پھر یہ ہے کہ آپ محبت کریں، رفق، ہمدردی انسانوں سے کریں، جانوروں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مستقل طور پر اس طرح پال لینا کہ پھر ان کی خدمت میں آپ جو ہے فرائض، واجبات یا اور باتیں وہ پہلے تو آپ اس کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، یا پھر نکالیں تو پھر اس میں پاکی پلیتی کے مسائل آ جائیں کہ آپ کس کو چھو گیا، کس کو زبان لگا گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا. تو یہ اس بارے میں حلال جانور جو ہیں ان کو بھی آپ رکھتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک. حضرت اس کے بعد خالد محمود صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ نماز عصر کے بعد جو نوافل پڑھا جاتے ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ کیا وہ مغرب سے پہلے، وہ میرے خیال میں پوچھ رہے